اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے ہوئے ننا خرگوش کے بارے کہ اس نے پری ملی، پری نے اس نے کیوں کہ جس وقت بھی تینا کا مشکل ہوئے گی تو ہوں تیری مدد کروں گی۔ تو اس تو اگیا مون پڑھنا چاہوں۔ سب سے پہلے بیڑیا ننے خرگوش کے گھر آیا۔ جس وقت یہ ننا خرگوش لگو ہی کار تو جنگلی جانوروں نے مشورہ کرے کہ آج وہ لگو یہ اس نے جا کے مار کے کھاں گا۔ تو ان نے سب تو پہلا مشورہ میں چلایا بیڑیو۔ اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے اندر؟ ننا خرگوش نے پوچھو۔ آخا ہوں چوکیدار، میں چوکیدار ہوں، تمہارے باپ نے مجھے بھیجا ہے تمہیں لے آؤں اور تم باہر آؤ تاکہ میں تمہارے باپ کے پاس پہنچا دوں۔ ننے خرگوش کو باپ کی نصیحت آ گئی، اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ بیڑیا غصے سے گرایا اور اپنے تیز دانت سے دروازہ کاٹنا شروع کیا۔ اچانک ایک رسی کا پھندا بیڑیے کے گلے میں پڑ گیا، بیڑیا پھندے میں پھنس گیا۔ یہ دیکھو جی، کچھ دیر بعد لومڑی آئی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ میں تمہاری موسی ہوں، تمہارے لیے کھیر لائی ہوں، دروازہ کھولو کھیر لے لو۔ ننے خرگوش نے کہا موسی میرا باپ آئے گا تو کھیر لانا، ابھی میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ لومڑی کو غصے آیا اور غصہ آیا، اس نے اپنے نوکیلے دانتوں سے دروازہ کاٹنا شروع کیا۔ ننا خرگوش پریشان ہو گیا۔ اسی وقت رسی کا ایک پھندا لومڑی کی گردن میں آن پڑا، لومڑی پھندے میں پھنس گئی۔ اب سانپ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، ننے خرگوش سیلاب آ گیا، پانی کا ریلا آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، سارے جانور بھاگ رہے ہیں، تم بھی اپنی جان بچاؤ، جلدی سے دروازہ کھولو، میرے ساتھ بھاگ چلو۔ ننے خرگوش نے جواب دیا، زلزلہ آئے یا طوفان، سیلاب، میں اپنے باپ کے آنے تک دروازہ نہیں کھولوں گا۔ سانپ کو سخت غصہ آیا، دروازے کے نیچے سے بل نظر آیا، وہ بل میں گھسنے لگا، اوپر سے رسی کا پھندا آ کر پڑا اور سانپ اس میں پھنس گیا۔ سانپ اندر جا چکا تھا۔ ننا خرگوش کونے میں بیٹھا تھا، ایک کالا سانپ پھن اٹھا کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر ننا خرگوش ڈر گیا، سانپ اسے ڈسنے ہی والا تھا، اچانک ایک بندریا درمیان میں آ گئی، اس نے سانپ کو گردن سے پکڑا اور زمین پر ٹپک دے مارا۔ اس طرح اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرنے والا ننا خرگوش ہر مصیبت سے محفوظ بچ نکلا۔ جس وقت یہ ننا خرگوش اپنے کار تھا تو ان جانوروں نے مشورہ کر کے کیوں